پاک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، ہم آپ کو پاک کرتے ہیں. یہ اعلان کسی اور کے لیے نہیں ہوا ہے. اچھا، آیت تطہیر اس کے زمرے میں نہیں آتی؟ دیکھیں آیت تطہیر جو ہے نا اس کے اندر میں نے پھر وہی کہا نا، تفسیر میں یہ سمجھتے ہیں اہل تشیع حضرات کہ آیت تطہیر محض 5 افراد کے لیے ہے. ہم اس آیت تطہیر میں تمام ازواج مطہرات کو بھی شامل کرتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. میں اس کی تعداد پہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس سے مراد عصمت نہیں ہے. وہ عصمت نہیں ہے، وہ اس سے مراد آپ کے اوپر کی جو ظاہری یا باطنی جو بھی آپ کے اوپر مسائل ہیں اللہ اس کو پاک کر دیں گے اور آپ کو گناہ والے رہنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جو 12 خلفاء والی حدیث ہے اس کو ہم بھی مانتے ہیں. اچھا، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، ویلڈ ہے. لیکن اہل سنت کے نزدیک یہ 12 ہیں. لیکن کیا یہ 12 ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن اور اس طرح کی ترتیب ہے، یا یہ علی، حسن، حسین، زین العابدین، امام باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی یہ ہیں؟ ماشاءاللہ قبلہ کو نام یاد ہے یا یہ ہے؟ نہیں. ہم ان 12 کو، کیونکہ امام حسن عسکری جو ہیں وہ 3 ہجری کے آدمی ہیں، 200 کچھ میں ان کی پیدائش ہے. ٹھیک ہے. تو اب 200 تک کیا اس خلافت کو ہم اس ترتیب سے مانتے ہیں؟ نہیں. یہ 12 خلفاء کی حدیث ہے اور اس کو ہم اسی ترتیب سے مانتے ہیں جس ترتیب سے وہاں پر وہ چلی ہے. کیسے وہ بھی بیان کر دیں. دیکھیں حضرت بکر ہے، ٹھیک ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، حضرت معاویہ ہے، اور اس کے بعد یزید. امام حسن نہیں ہے اس میں؟ امام حسن کیوں نہیں ہے؟ اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں دیکھیں اب یزید میں سنیں، یزید کی خلافت کے بارے میں ہمارے اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی ادنا سے ادنا عالم آپ اٹھائیے. میں ایک امام ذہبی کی بات کرتا ہوں. امام ذہبی فرماتے ہیں اس آدمی کے بارے میں ہم حق خیر کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں جس آدمی کی ابتدا قتل حسین سے ہوئی ہے اور اس کی انتہا حرہ سے ہوئی ہو، اس آدمی سے ہم روایات کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ کڑی وہی، اس میں سے ایک بندہ نکال دیں گے ہم. نکالیں، کیونکہ اس کا جو دور ہے صرف 3 سال کا دور ہے. ظلم، جور، بغاوت مسلمانوں پر سوائے مصیبتوں کے کیا آیا ہے اس کے دور میں؟ آپ صرف اس لیے تو قبلہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں نا، اس کڑی میں سے بندہ نکال رہے ہیں، دوسرا بندہ ڈال رہے ہیں. ہم وہ 12 کا تسلسل کیسے آئے گا؟ 12 کا تسلسل پھر یہاں بھی تو نہیں آ رہا. 12 کا تسلسل پہ اس لیے نہیں آ رہا. آپ کے پاس 12 کا تسلسل نہیں ہے؟ مجھے بتا دیں کیسے ہے، کیسے؟ امیر المومنین سے لے کر امام یہ ایک نسل چلی آ رہی ہے، ایک ہی نسل کہہ رہے ہیں تسلسل. خلافت کہاں ہے؟ یہ خلیفہ کب بنے؟ تو حسن کے بعد کون خلیفہ بنا ہے مجھے ثابت کر دیں. تاریخ اسلام تو زندہ ہے نا. نہیں خلیفہ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھی، پہلے میری بات مکمل ہو جائے. کر لیں بسم اللہ. اگر ہم 12 کی بات کرتے ہیں کہ یہ 12 خلیفہ ہیں تو خلیفہ کا مطلب وہ ہے کہ جس کو امت نے اٹھا کے خلافت کے سنگاسن پہ یا اس تخت پہ بٹھایا ہے. ایک ہے نا کہ آپ نے خلیفہ مان لیا، ٹھیک ہے، آپ بھی آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا، شیطان نے نہیں مانا، تو کیا اس سے کی خلافت پہ حرف آتا ہے؟ یہ ایک سوال میں نے لاجیکل رکھا ہے، یعنی اس کی ایکسیپٹنس ہوگی تو ہی وہ خلیفہ ہوں گے. دیکھیں خلافت 2 طرح کی ہے. ایک ہے کہ آپ نہ مانے جسے شیطان نے نہیں مانا، لیکن اللہ نے آدم کو پھر بھی خلیفہ بنایا. اس نے مانا نہیں، وہ پھر بھی خلیفہ بنا، وہ پھر بھی زمین پر آئے. ابھی تک ہم ان کی نسلیاں چل رہے ہیں اور ہم نے واپس جنت جانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ خلافت بمعنی حکومت، یا خلافت بمعنی نام کی خلافت نہیں ہے. اچھا. یا خلافت بمعنی اس حکومت کے ہے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ایک ہوگی نبوت، پھر اس کے بعد ہوگی خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک حکومت مع الرحمت ہوگی، ایک پھر ہوگی حکومت عزوز کاٹ کانے والی. تو وہ رحمت 12 خلیفہ اس طرح سے ہم اس کو اہل سنت کے نزدیک، یہ کچھ لوگ اپنے ظلم و ستم کے سمیت کچھ ان سے غلطیاں انسانی بشری سب ہوئی ہے. ٹھیک ہے. خود نہج البلاغہ کی ایک عبارت میں اب آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کی خلافت کی بات ہوئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ ما كانت لی فی الخلافت رغبت ولا فی الولایت اربت ولکنکم دعوتمونی الیہا وحملتمونی علیہا. خدا کی قسم مجھے خلافت ولایت میں کوئی رغبت تھی ہی نہیں،
تم لوگوں نے کھینچ کر مجھے خلیفہ بنا دیا. بلکہ مصادر اہل سنت میں یہ بات موجود ہے کہ جب طلحہ اور زبیر ان کے پاس آئے اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ اپنے گھر میں بند ہو گئے, انہوں نے کہا جی آپ بنیں گے خلیفہ, آپ کے علاوہ کون خلیفہ بن سکتا ہے؟ تو کہنے لگے دیکھو بن جاؤ, اگر میں بنتا ہوں مجھے کوئی شوق نہیں ہے, لیکن اگر میں بنتا ہوں تو پھر تم لوگوں کو میرے ساتھ وہی عہد و پیمان کرنا پڑے گا جو پچھلوں کے ساتھ کیا تھا تم لوگ. آپ اگر ہوتے تو آپ سب سے پہلے آتے کہ بھائی میں ہوں آؤ. حضرت حسن کو وہ سمجھتے کہ یہ میرے بعد یہ لازمی خلیفہ ہے تو اپنے بات فوراً بات نہ ان کو کر لیتے. اچھا میرے پاس ٹائم بالکل کنکلوڈ ہو گیا, میں چاہ رہا ہوں یہ آپ اس کا جواب دے دیں. اور اس سے پہلے مطلب 12 خلفاء میں سے ایک یزید کو نکال دیا, اور پھر تواتر کیا ہے اس کے بعد مروان بن حکم ہے. دیکھیے یہ خلافتیں ہیں نا, یہ خلافتیں تو چلی ہیں, یہی کنٹینیوٹی ہے ہمارے اہل سنت کے نزدیک, یہ کنٹینیوٹی صرف یزید کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز آپ ایک چیز سمجھ لیں. پہلے تو میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا تفصیلی ٹائم دیجیے گا, میں جواب دے دوں. امام مہدی جب آئیں گے, میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, کیا سوچ کر بیعت کریں گے, معصوم امام سمجھ کر یا ہم جیسا؟ معصوم تو نہیں کہیں گے نا, مطلب معصوم تو کوئی نہیں ہے, معصوم تو انبیاء پہ عصمت ختم ہو گئی. تو پھر جب معصوم امام نہیں ہے تو پھر انتظار کس چیز کا؟ اگر ہم جیسے ہم ہی بنا لیں. نبی کے وعدے کا انتظار. دیکھیں دنیا میں جو پوری دنیا میں شرق و غرب میں اسلام پھیلائے گا, جو اس دنیا میں اسلام کے رنگ, اسلام دنیا کو اسلام کے رنگ سے بھرے گا, جو رسول خدا کی وصیت ہے, وہ اگر معصوم نہیں ہے تو یہ ہم 1200 سال سے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے وعدے کا. تو معصوم نہیں ہم تو پھر یہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی وہ آپ معصوم نہیں ہوں گے. ہم جب ان کی بیعت کریں گے یا بیعت میں ہیں تو معصوم سمجھ کر بیعت کریں گے, کیونکہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا جائے گا تو وہ معصوم ہوگا. اگر یہ دیکھیں نا, یہ اصل کانسیپٹ میں چیز نہیں آتی. میں نے آپ کے سامنے جو ہے پہلے آیت پڑھی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. کلیئر کٹ بات ہے کہ اللہ کبھی کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے ہی نہیں سکتا جو آپ کو ظلم کا حکم کرنے کا بھی دے اور آپ کو اچھی بات بھی پتہ ہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون. خبردار کبھی ظالم کی طرف مائل بھی نہ ہونا. اگر تم ظالم کی طرف مائل ہوگے تو بغیر حساب کتاب کے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ظالم اگر مثال کے طور پر اگر بیٹھ جائے, حاکم بن جائے, تو میں کہوں کہ یہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے. اگر آپ کے پاس یہاں کوئی نیا مسلمان آتا ہے, آپ اس کو یہ دین بتائیں گے کہ بھئی اگر آپ کے پاس کوئی مسیح آتا ہے, کوئی ہندو آتا ہے, کہ بھئی یہ جو حاکم بنتے ہیں ان کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے؟ نہیں. اگر امیر المومنین امام حسین کی جگہ ہوتے وہی عمل کرتے جو امام حسین نے کیا. اگر امام حسین امیر المومنین کی جگہ ہوتے تو وہی عمل کرتے جو امیر المومنین. میں قبلہ کی بات سے ایک بات سمجھا ہوں, جو میں تھوڑی سی بات کر لوں, وہ یہ ہے کہ ابو بکر, عمر, عثمان, یہ ان کے باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان کو بھی ظالموں کی فہرست میں شامل کر رہے ہیں. آپ میرے لیے آپ نے کہا کہ ظالم, میں یزید کی بات, انہوں نے پھر ان کی بات درست ہے نا. انہوں نے کہا کہ اگر ان سے پہلے والے سب جو ہے وہ متفق ہے, میں مجموعی بات کر رہا ہوں کہ امام حسین جو ہے شہید ہوئے ہیں, اس کے بعد حجاج بن یوسف, آپ کے پاس لکھا ہے کہ وہ ظالم تھا. ہاں ایسی روایات صحیح ہے نا. نہیں کہہ رہا ہوں یہ پکی بات ہے, میں اس امت کا ایسا ظالم ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی امت لا ہی نہیں سکتا. یہ آپ کی دلیل نہیں, آپ لفظوں کا روب جو ہے نا میرے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. میں سب باتیں سمجھتا ہوں, یہ آپ اس بات کو جو لائے ہیں یہ آپ نے بہت غلط کیا ہے. میں آپ کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں قرآن کے مطابق کہ بھئی قرآن میں اللہ کبھی بھی ظالم کی اطاعت کا آپ کو حکم نہیں دے سکتا. تو یہ اس دور کے اندر ہمارے حکمران کیا یہ ظالم نہیں ہیں جو لوگوں کے حق کھاتے ہیں؟ تو یہ مجموعی عمومی طور پر بات ہو رہی ہے. میں نے آپ سے جو سوال کیا کہ امام مہدی آئیں گے, تو اگر وہ غیر معصوم ہیں تو انتظار کس چیز کا؟ صحیح. یہ نظام کیوں ختم ہو گیا؟ اگر یہی اسلام ہے تو فلاب کیوں ہو گیا؟ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر خلیفۃ المسلمین کیوں نہیں؟ بھائی ہمیں ایک چیز کا انتظار ہے. میں نے آپ سے جو پہلے بھی عرض کیا کہ آپ پھر جو ہے وہ اپنا دوسری طرف لے گئے اس بات کو کہ مقصد یہ ہے کہ امیر المومنین اگر یا امام حسن مجتبیٰ یا امام حسین یا ان کے بعد امام زین العابدین جو بھی ہیں, اللہ کے رسول نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ ان کا خیال رکھنا, اہل بیت رسول